سوفوکلیز یونانی المیہ نگاری کے فن کو 3 لوگوں نے عالمی شہرت بخشی، ناقابل فراموش، بے مثال اور قابل تقلید بنایا، جو وقت کی شاہراہ پر میراتھن کھلاڑیوں کی طرح صدیوں سے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جن کی رفتار میں ذرہ بھر فرق نہیں آیا، نہ قدم لڑکھڑائے، نہ انہیں تھکن محسوس ہوئی۔ وہی شان، وہی وقار اور وہی اسلوب کا دبدبہ، یہ تینوں بڑے اسکائلس، سوفوکلیز اور یوریپیڈیز ہیں۔ لکھنے کے لیے تینوں نے وہ موضوعات منتخب کیے جو قارئین کی یادداشت میں محفوظ تھے، کہانیاں وہ اٹھائیں جو ڈرامہ دیکھنے والوں کو ازبر تھیں، مگر ان 3 بڑے لکھاریوں نے اپنے اپنے اسلوب، ڈکشن اور زبان کا تڑکا لگا کر دنیا کو ششدر اور حیران کر دیا، فلسفے کی ایسی گرہیں لگائیں کہ آج بھی انہیں کھولتے کھولتے نقادوں کی انگلیاں تھک جاتی ہیں۔ سوفوکلیز اسکائلس کا جونیئر اور یوریپیڈیز کا سینئر تھا۔ اسکائلس کے ہوتے ہوئے اس نے ٹریجڈی کی صنف پر اپنے نام کی مہر لگائی اور اسکائلس جیسے قادر الکلام مصنف کو تھوڑا سا پریشان بھی کیا، حالانکہ وہ خود کہتا تھا کہ میں نے ڈرامہ لکھنے کا فن اسکائلس کو پڑھ پڑھ کر اور اس کے ڈراموں کو نقل کر کے سیکھا ہے۔ سوفوکلیز بہت خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بہت خوبصورت نوجوان بن کر ایتھنز کی سوسائٹی میں ابھرا۔ کہتے ہیں اس کا جسم بہت خوبصورت، ملائم اور چمکیلا تھا۔ کپڑے اتار کر ناچنے گانے کا فن آج کے عہد کا ہی جنون نہیں، یہ ہنگامہ نوجوان سوفوکلیز کے عہد میں بھی کرتے تھے اور بڑے بڑے جلوس اور تقریبات میں فرمائش پر اس کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ آج جب کسی ٹی وی شو میں بالی ووڈ کے اداکار کو قمیض اتار کر جسم دکھانے کی فرمائش ہوتی ہے تو مجھے سوفوکلیز کی ایک تقریب یاد آ جاتی ہے جب ایتھنز کے لوگوں نے اس سے کپڑے اتار کر ناچنے کے لیے کہا تھا تاکہ لوگ سوفوکلیز کا سنہری جسم دیکھ سکیں۔ چنانچہ سوفوکلیز نے ایسا ہی کیا اور کپڑے اتار کر 1 گھنٹہ رقص کیا اور ایتھنز کے لوگ تالیاں بجا بجا کر اسے داد دیتے رہے۔ سوفوکلیز نے شاید اسکائلس اور یوریپیڈیز سے زیادہ خوشحال زندگی گزاری، دونوں سے زیادہ مقابلے میں انعامات جیتے۔ ٹریجڈی فیسٹیول میں اس نے 24 بار مقابلہ جیتا اور ڈرامے کا اول انعام حاصل کیا۔ 123 ڈرامے لکھے، جن میں سے ہمارے ہاتھ صرف 7 ڈرامے آئے ہیں، وہ بھی بھلا ہو سکندر اعظم کا، جس کے کہنے پر یہ ڈرامے تلاش کیے گئے اور پھر انہیں اسکولوں کے نصاب کے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور یہ ڈرامے آج دنیا کے عظیم ڈراموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایتھنز کے مالدار شخص کا بیٹا سوفوکلیز 496 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ میراتھن کی جنگ 490 قبل مسیح میں ہوئی۔ یہ اس جنگ کے 6 سال بعد پیدا ہوا۔ ڈرامہ فیسٹیول میں حصہ لیا تو اس کا پہلا ڈرامہ ہی اول انعام کا مستحق قرار پایا۔ اس کے مقابلے میں عظیم المیہ نگار اسکائلس تھا، مگر اسے انعام نہ ملا اور وہ اس ناکامی کا دکھ دور کرنے سسلی سیر کرنے چلا گیا۔ اپنے پہلے ڈرامے ہی سے سوفوکلیز پورے ایتھنز میں مقبول ہو گیا۔ پھر ادب اور سماجی زندگی میں اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھنے لگی۔ مشہور جنگ سالامس میں جب یونانیوں نے ایران کو شکست دی اور عقیدت کے طور پر یونانیوں نے دیوتا کو ایک بڑے گیت کا نذرانہ پیش کیا گیا تو سوفوکلیز 16 منتخب نوجوانوں میں مشعل ہاتھ میں لے کر سب سے آگے تھا۔ وہ مشہور جمہوری شخصیت پیریکلیز کے قریبی دوستوں میں سے تھا اور پیریکلیز کی وجہ سے وہ ایتھنز کی سماجی زندگی میں بڑے بڑے انتظامی عہدوں پر فائز رہا، بلکہ ساموس کی جنگ میں وہ ایک جرنیل کی حیثیت سے لڑنے کے لیے میدان میں اترا۔ جنگ میں متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے جب 10 آدمیوں کا ایک کمیشن تشکیل کیا گیا تو سوفوکلیز کی حیثیت اس میں کلیدی اور مرکزی تھی۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ جب ایتھنز میں معاشی بحران آیا تو اسے اس کے حل کے لیے کمشنر مقرر کیا گیا۔ سوفوکلیز سارے یونانی لوگوں کی آنکھ کا تارا بن کر جیتا رہا، سوائے اپنے 2 بیٹوں کے جنہوں نے اس کے ساتھ ناقابل فراموش سلوک کیا۔ یونان کے مشہور تربیہ نگار
اسٹوفینیز نے اپنے ایک ڈرامے دا میوزز میں سوفوکلیز کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، "Blessed is Sophocles, who had a long life, was a man both happy and talented, and he ended his life without suffering any misfortune." ارسطوفینز کی ساری بات درست ہے سوائے اس کے کہ اسے کسی بد نصیبی سے واسطہ نہیں پڑا۔ سوفوکلیز نجی زندگی میں بڑا خوشحال، خوش اور عاشق مزاج آدمی تھا۔ ایتھنز میں اس کے چرچے گلی گلی تھے۔ جتنا کتابوں سے اسے عشق تھا اتنا ہی وہ خوبصورت لڑکوں سے عشق کرتا تھا۔ یہ صفت دراصل اس وقت یونان کے رئیسزادوں میں ایک اضافی شان سمجھی جاتی تھی۔ ایتھنز کی پڑھی لکھی سوسائٹی میں دو لفظ بہت عام تھے، عاشق ایرسٹیز اور دوسرا محبوب ایرومینوس۔ یہ دونوں لڑکوں سے تعلق کی وضاحت کرتے تھے۔ سوفوکلیز کے بارے میں بھی یہ کہانیاں مشہور تھیں کہ وہ بھی اس کا شوقین تھا۔ ان کہانیوں پر شاید یقین نہ کیا جاتا، لیکن افلاطون نے ریپبلک میں سچ بول کر ان کہانیوں کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ جب سوفوکلیز آخری عمر میں مردانہ صفات سے محروم ہو گیا تو اس نے بہت خوش ہو کر کہا، "شکر ہے ایک وحشی اور خونخوار جذبے سے میری جان چھوٹ گئی۔" سوفوکلیز 90 سال تک جیا، 24 بار اول ڈرامہ نگار کی حیثیت سے انعام حاصل کیے، 2 شادیاں کی، 2 بیٹے پیدا ہوئے، ساری زندگی چین اور آرام سے گزاری، بس آخری دن بہت برے گزرے۔ اس کی خوشی میں دکھ کا بھنور پیدا کرنے والا کوئی اور نہ تھا، اس کا بیٹا ہی تھا۔ اس نے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ سوفوکلیز کا دماغی توازن درست نہیں، یہ بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، اس لیے جائیداد کا بٹوارا ہونا چاہیے۔ عدالت میں مقدمے کا دفاع سوفوکلیز نے خود کیا اور کہا کہ میں ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہوں، میری یادداشت بالکل درست ہے۔ عدالت نے ثبوت مانگا تو اس نے اپنا ڈرامہ ایڈیپس ایٹ کولونس زبانی پڑھ کر سنا دیا۔ بیٹا خود بھی ڈرامہ نگار تھا، باپ کے مقابلے میں میدان میں اتر آیا۔ بیٹے کی یہ حرکت سوفوکلیز کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ سوفوکلیز کی موت کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ انگور کھا رہا تھا، انگور کا ایک دانہ سانس کی نالی میں اٹک گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی نے مشہور کر دیا کہ آخری عمر میں اسے ایک ڈرامے پر انعام ملا اور وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی برداشت نہ ہوئی اور مر گیا۔ ایک داستان یہ بھی مشہور ہو گئی کہ وہ اپنے مشہور ڈرامے اینٹیگون کا طویل ترین مصرع پڑھ کر سنا رہا تھا کہ اس کا سانس اکھڑ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ بہرحال سوفوکلیز ایک عظیم المیہ نگار، ایتھنز کی سب سے بڑی سماجی شخصیت اور سب کا محبوب لکھاری 406 قبل مسیح میں فوت ہو گیا۔ سوفوکلیز نے ٹریجڈی میں بڑا نام کمایا۔ اسکائلس کی خدمات کو بالکل فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ڈرامے میں ایک کردار کا اضافہ کیا۔ پہلے ڈرامہ گیتوں کی شکل میں آگے بڑھتا تھا اور مکالمہ بہت کم تھا۔ اسکائلس نے ایک کردار کا اضافہ کر کے مکالموں کی مقدار میں قابل قدر اضافہ کیا۔ ماسک کی ساخت حقیقی رنگ ابھرا، گرین روم اور آسائش میں اضافے کیے۔ اس نے مناظر میں خوف اور ڈر کی فضا میں اس قدر حقیقت سے کام لیا کہ اس کا ڈرامہ دیکھتے ہوئے بعض لوگ ڈر سے بے ہوش ہو جاتے تھے اور عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ انتظامیہ نے بورڈ لگانے شروع کر دیے کہ کمزور دل اور حاملہ عورتیں ڈرامہ دیکھنے نہ آئیں۔ اسکائلس کو نقادوں نے ٹریجڈی کا روشن دن قرار دیا ہے۔ سوفوکلیز نے آ کر اس دن کی روشنی میں بے مثال اضافہ کیا اور اپنے اسلوب سے اپنی جگہ بنائی۔ سوفوکلیز نے، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، 123 ڈرامے لکھے لیکن سب ضائع ہو گئے، لیکن صرف 7 ڈرامے باقی ہیں اور یہی 7 ڈرامے اس کی بے مثال شہرت کا سبب ہیں۔ وہ ڈرامے یہ ہیں: ایڈیپس ریکس، ایڈیپس ایٹ کولونس، اینٹیگون، ایجیکس، الیکٹرا، دا ٹرائکینائی اور فیلوکٹیس۔ ڈرامہ ایجیکس ایک فوجی سپہ سالار کی کہانی ہے جو اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو ہیلن کو ٹرائے کے شہزادے سے واپس لینے کے لیے گئی تھی، جو اسے یونان سے اغوا کر کے ٹرائے لے گیا تھا۔ اس ڈرامے میں سوفوکلیز نے ایجیکس کے پاگل پن کو موضوع بنایا ہے، جو ہتھیار حاصل کرنے کے لیے اوڈیسیئس کے خلاف ہو گیا تھا اور اس کی جان لینا چاہتا تھا۔
مگر اوڈیسیس کی حامی دیوی نے اجیکس کو پاگل کر دیا اور اجیکس اسی پاگل پن میں مر گیا۔ الیکٹرا آگامemnon کی بیٹی تھی۔ جب وہ ہیلن کو بازیاب کرا کے اس کے خاوند کے ساتھ گھر چھوڑ کر گھر آتا ہے تو اس کی بیوی کلائٹیمنسرا اپنے عاشق کے ساتھ مل کر آگامemnon کو قتل کر دیتی ہے۔ الیکٹرا اور اس کا بھائی کچھ عرصے بعد ان دونوں سے باپ کے قتل کا انتقام لیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اسی قصے کو بیان کرتا ہے۔ شیکسپیئر کے ڈرامے ہیملیٹ کی ساری کہانی اسی پر مبنی ہے۔ چند اختتامی مناظر کو تبدیل کر کے شیکسپیئر نے اپنا بنا لیا۔ ڈرامہ ٹریکینائی ایک شہزادی لول کے انتقام کی کہانی ہے جسے ہرکولیس نے ایک شہر فتح کر کے اپنا غلام بنا لیا اور بیوی کے پاس بھیج دیا تھا جہاں وہ اس کی بیوی کو مار کر انتقام لیتی ہے۔ یونان کی متحدہ فوجیں جو ہیلن کی بازیابی کے لیے ٹرائی گئی تھیں ان میں ایک ماہر تیر انداز فیلوکٹیس بھی تھا جسے فوجی ایک جزیرے میں چھوڑ آئے تھے، لیکن جب انہیں ٹرائی میں تیر انداز کی کمی محسوس ہوئی تو اوڈیسیس نے اسے لینے کے لیے واپس جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ اسی سفر اور اس کی واپسی کی روداد ہے۔ یہ سب ڈرامے سوفوکلیز کی فنکارانہ ہنرمندی، اسلوب اور ڈکشن کی بدولت اپنی اپنی جگہ بے مثال شاہکار ہیں۔ مناظر، کردار، شاعری، کوئی نہ کوئی عنصر قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، مگر سوفوکلیز کا اصل ہنر ایڈیپس خاندان کے ڈراموں میں ظاہر ہوتا ہے اور یہی ڈرامے ساری دنیا میں مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ سوفوکلیز کے تھیبز پلیز میں سب سے اہم ڈرامہ جسے دنیا کا سب سے بڑا ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے وہ ایڈیپس ریکس ہے۔ ایڈیپس ریکس میں ایڈیپس کی پیدائش، پرورش، بچپن میں شہر بدری، جوانی اور پھر واپسی، باپ کو قتل اور پھر ماں سے شادی اور دوبارہ تھیبز شہر سے نکلنا شامل ہے۔ کہانی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایڈیپس کے باپ کو ایک معجزے کے ذریعے خبردار کیا گیا تھا کہ اس کا بیٹا اسے قتل کر کے تخت نشین ہوگا، اپنی ماں سے شادی کرے گا اور اس سے 4 بچے پیدا ہوں گے۔ میاں بیوی اس پیشین گوئی سے بہت خوفزدہ ہوئے اور ایڈیپس کو پیدا ہوتے ہی ایک ملازم کے ذریعے قتل کرا دیا، لیکن ملازم نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ ساتھ کی ریاست کے ایک بے اولاد آدمی کو دے دیا اور بھیڑ کے خون سے کپڑے لت پت کر کے ایڈیپس کے باپ کو یقین دلایا کہ بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایڈیپس ساتھ والی ریاست میں پرورش پاتا رہا، لیکن جب وہ جوان ہوا تو اسے یہ طعنہ برداشت کرنا پڑا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اصل بیٹا نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے یقین دلایا کہ ایسا بالکل نہیں، وہ ان کا اصل بیٹا ہے۔ ایڈیپس کے دل میں شک نے جب زور پکڑا تو وہ اپالو کے مندر چلا گیا، جہاں غیب کی آوازیں لوگوں کو سنائی دیتی تھیں اور لوگ سوال کر کے جواب حاصل کرتے تھے۔ جب ایڈیپس نے اپنی الجھن بیان کی تو ایک مبہم سا جواب آیا کہ تم اپنے باپ کو قتل کر کے ماں سے شادی کرو گے۔ ایڈیپس جو پرورش کرنے والوں کو ہی اپنا ماں باپ سمجھتا تھا بہت خوفزدہ ہوا اور اس دور گناہ سے بچنے کے لیے شہر سے بھاگ گیا اور اس راستے پر چلنے لگا جو اس کے آبائی شہر تھیبز کی طرف جاتا تھا۔ اتفاق سے اس کا اصلی باپ شکار کھیلنے اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ دونوں کی کسی بات پر تو میں ہوئی اور ایڈیپس نے اپنے اصلی باپ کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف تھیبز شہر کے دروازے پر ایک بلا آ کر بیٹھ گئی اور بیماریاں اور امراض اپنے سانسوں سے شہر کی طرف بھیجنے شروع کر دیے اور شہر تباہ ہونے لگا۔ بلا سب لوگوں سے ایک سوال کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر میری پہلی کا کوئی درست جواب دے گا تو میں خود ہی جل کر مر جاؤں گی اور شہر کو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ شہر والوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جو بھی بلا کی پہلی کا درست جواب دے گا وہ اسے شہر کا بادشاہ بنا لیں گے۔ ایڈیپس باپ کو قتل کر کے پھرتا پھراتا تھیبز شہر کے دروازے پہنچ گیا۔ بلا نے اس کے سامنے بھی پہلی رکھی اور پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو صبح 4 پیروں پر چلتی ہے، دوپہر کو 2 پیروں پر اور شام کو 3 پیروں پر؟ ایڈیپس نے فوراً جواب دیا، انسان۔
بلا نے پوچھا کیسے؟ ایڈیپس نے جواب دیا بچہ بچپن میں 4 پیروں پر یعنی 2 ہاتھوں اور 2 پیروں پر چلتا ہے، یہ صبح ہے، دوپہر یعنی جوانی میں 2 پیروں پر، اور شام یعنی بڑھاپے میں وہ 2 پیروں کے ساتھ ایک چھڑی بھی آ جاتی ہے۔ بلا نے جب یہ جواب سنا تو اپنی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی، اور شہر والوں نے ایڈیپس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ قانون کے مطابق پہلے بادشاہ کی بیوی یعنی ایڈیپس کی ماں ایڈیپس کی بیوی بن گئی، اور دیوتاؤں کی پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور ایڈیپس تقدیر اور دیوتاؤں کی سازش سے ماں کے ساتھ خامد بن کر زندگی بسر کرتا رہا، 4 بچوں کا باپ بن گیا۔ دیوتاؤں نے ایک بار پھر ایک کھیل کھیلا اور بلا ایک بار پھر شہر کے دروازے پر آ بیٹھی۔ وبا، بیماری، تعفن اور دھواں شہر کی طرف چھوڑنے لگی۔ اس بار اس نے اس گناہ گار اور قاتل کا مطالبہ کیا جس نے باپ کو قتل کر کے ماں سے شادی کی ہے۔ شہر کے لوگ دن رات مرنے لگے اور گھر گھر قبرستان بن گیا۔ اس دکھ پر ایڈیپس خود بھی پریشان تھا۔ شہر کے لوگ جانتے تھے کہ اس شہر میں صرف ایک ہی دانا اور عقل مند آدمی ہے، اور وہ ایڈیپس ہے۔ اس نے پہلے بھی بلا سے ہماری جان بچائی تھی، اس بار بھی یہی ہمارا دکھ دور کرے گا۔ چنانچہ شہر کے لوگ عبادت خانوں کے پجاری اکٹھے ہو کر اس کے پاس آتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، پادری، اے ہماری دھرتی کے حکمران، اے عظیم ایڈیپس، تو ہمیں شاخوں کی طرح خمیدہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ یہاں تک آتے آتے تھک گئے ہیں، کچھ لوگ ہاتھوں میں ہار لے کر چوراہے پر کھڑے رو رہے ہیں۔ ہمارے شہر پر آسیب کا سایہ ہے، جو گھر آباد تھے برباد ہو گئے ہیں، موت کا سایہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو انسانوں میں سب سے عظیم ہے، آسمان سے ہم کلام ہونے کا فن جانتا ہے، ہم تجھے سب سے اعلیٰ مانتے ہیں۔ تیری گزشتہ خدمات کے مد نظر یہ شہر تجھے پھر بلا رہا ہے۔ تو نے ایک بار پہلے بھی ہمارے شہر کو موت کے منہ سے بچایا تھا، اس طرف دھیان دے، ہمارے شہر کو پھر زندہ کر، نہیں تو سب مر جائیں گے۔ یہ تو جانتا ہے کہ زندہ لوگوں پر حکومت کرنا مردہ لوگوں پر حکومت کرنے سے بہتر ہے۔ ایڈیپس کو خود بھی شہر پر طاری مصیبت اور عذاب کا دکھ تھا۔ اس نے اپنے سالے کریون کو اپالو کے مندر میں بھیجا کہ وہ اس مصیبت کا کوئی حل پوچھ کر آئے۔ وہ پادری سے کہتا ہے، ایڈیپس، مجھے پتہ ہے کہ تم تباہ ہو رہے ہو، میرا دل تمہارے لیے سوگوار ہے، تمہارے لیے اشکبار ہے، لیکن میں روتے ہوئے بھی بھلائی اور بچاؤ کی کوئی راہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی جوکیسٹا کے بھائی کو اپالو کے مندر بھیجا ہے تاکہ کوئی عمل اور اشلوک لائے جو شہر کو بچانے میں ہمارا مددگار ثابت ہو۔ اسی دوران اس کا سالہ آ جاتا ہے اور بتلاتا ہے کہ شہر کو بچانے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ بادشاہ کے قاتل کو شہر بدر کر دیا جائے۔ ایڈیپس، جو لا علم ہے اور نہیں جانتا کہ اس نے کیا کیا ہے، پوچھتا ہے، ایڈیپس، مگر وہ قاتل کہاں ہے؟ کریون مندر کا پروہت کہتا ہے، جو تلاش کریں گے اسے ڈھونڈ لیں گے۔ پھر بادشاہ کے قاتل کو ڈھونڈنے کی کوششیں شروع ہوتی ہیں، اور سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اندھے سیر کو بلایا جائے جو پچھلے اور آنے والے زمانے کا بھید جانتا ہے، شاید وہ بتلا سکے کہ بادشاہ کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ ایڈیپس کے کہنے پر اندھے کو بلایا جاتا ہے۔ اندھا بوڑھا دربار میں آتے ہی چلاتا ہے کہ مجھے دربار سے جانے دو، کیونکہ مجھے دربار سے قاتل کی بو آ رہی ہے۔ ایڈیپس اس پر زور دے کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ قاتل کون ہے، لیکن بوڑھا بتانے سے انکار کرتا ہے۔ اندھا، مجھے گھر جانے دو، کیونکہ میں سب کچھ جانتا تھا، مگر یہاں آتے آتے سب کچھ بھول گیا ہوں۔ ایڈیپس، تمہیں قاتل کا نام بتلانا ہوگا، بتاؤ کیا راز ہے۔ اندھا، وہ راز تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایڈیپس، کیا مطلب؟ اندھا، میں تمہیں مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ ایڈیپس، اگر تم نے قاتل کا نام نہ بتلایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اندھا، تو پھر سنو، وہ قاتل تم ہی ہو، تم ہی نے بادشاہ کو قتل کر کے اس کی بیوی سے شادی کی، تم نے لا علمی میں گناہ کیا جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اپنی نوعیت کا سب سے بڑا گناہ ہے۔
کیونکہ تم نے باپ کو قتل کر کے اپنی ماں سے شادی کی ہے۔ خوف کے قدم بہت دور تک تیرا تعاقب کریں گے، اس زمین پر تجھ سے بد حال زندگی کسی کی نہ ہوگی۔ اندھا یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور ایڈیپس کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ایڈیپس اور اس کی بیوی یعنی اس کی ماں تمام گزشتہ صورتحال سے بے خبر ہیں۔ ایڈیپس کو قاتل کی تلاش ہے تاکہ شہر پر طاری عذاب سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ آہستہ آہستہ گتھیاں سلجھنا شروع ہوتی ہیں، سانپ اور سیڑھی کا کھیل جاری رہتا ہے۔ اس شخص کو بلایا جاتا ہے جسے ایڈیپس بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ بتلاتا ہے کہ اس نے بچے کو مارا نہیں تھا بلکہ ساتھ والے شہر کے ایک آدمی کو دے دیا تھا۔ آدمی کا نام وہی ہے جس نے ایڈیپس کی پرورش کی تھی۔ پھر اس آدمی کو طلب کیا جاتا ہے جس نے بادشاہ کے قاتل کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ آدمی بادشاہ کے ساتھ تھا۔ وہ ایڈیپس کو پہچان لیتا ہے اور آخر یہ کھیل یہاں ختم ہوتا ہے کہ ایڈیپس قاتل قرار پاتا ہے۔ جوکاسٹا اس شرمندگی سے کہ اس کا بیٹا اس کا شوہر بن گیا خودکشی کر لیتی ہے۔ ایڈیپس اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا ہے اور اپنے لیے شہر سے جلا وطن ہونے کی سزا تجویز کرتا ہے تاکہ شہر کو عذاب سے چھٹکارا مل سکے۔ اپنے سالے کریون کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور آخری بار اپنے بیٹوں سے ملتا ہے اور لڑکوں سے بات کرتا ہے اور پھر شہر چھوڑ کر دنیا میں دھکے کھانے کے لیے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور کورس اسے جاتے دیکھ کر اختتامی گیت گاتا ہے۔ کورس: تھیبس کے لوگوں، یہ دیکھو یہ ایڈیپس ہے جو شریف النسل تھا اور مشہور پہلے جانتا تھا، جس نے اس شہر کو بلا سے بچایا تھا اور اب وہ کرب کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک اس کا آخری دن نہ آ جائے، وہ سرحد پار نہ کر جائے جو زندگی کو موت سے الگ کرتی ہے۔ سوفوکلیز کا یہ ڈرامہ اپنے مضبوط پلاٹ اور کردار نگاری کے لحاظ سے اعلیٰ ترین ڈرامہ ہے۔ سوفوکلیز نے ایک کردار کا مزید اضافہ کر کے تصادم کی فضا کو اور بڑھا دیا ہے۔ سوفوکلیز کی منفرد امیجری اور قادر الکلامی کا یہ ڈرامہ بہترین مثال ہے۔ اسے کسی کردار کا المیہ یا تقدیر کی ستم ظریفی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک انسان کی ذہانت اور سچ کی تلاش کا ڈرامہ ہے۔ ایڈیپس اگر چاہتا تو تلاش کی ڈوری درمیان میں چھوڑ کر حالات کو تبدیل ہونے سے روک سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور سچ کو ڈھونڈ کر دم لیا اور اپنے لیے سزا تجویز کی اور انسان کی عظمت کو برقرار رکھا۔ اسی کڑی کا دوسرا ڈرامہ ایڈیپس ایٹ کولونس ایڈیپس کی دربدری کا ڈرامہ ہے، جو جب وہ کولونس میں آتا ہے اور لوگ اسے حیرانی سے دیکھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ذہانت بھی کتنا خطرناک ہتھیار ہے۔ یہی ایڈیپس کبھی بادشاہ تھا اور اب در بدر دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ اس کی بیٹیاں اینٹیگنی اور اسمنی بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ تھیبس پلیز کی آخری کڑی یعنی تیسرا ڈرامہ اینٹیگنی ہے، جس کا مرکزی کردار اینٹیگنی ہے۔ ایڈیپس کے دو بیٹے ہیں، ایک کریون بادشاہ کے حق میں ہے اور دوسرا اس کے خلاف۔ مخالف بیٹا لڑائی میں مارا جاتا ہے۔ کریون حکم دیتا ہے کہ اس کی لاش کو دفنایا نہ جائے، جو دفنائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اینٹیگنی کریون کے حکم کو نہیں مانتی اور بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بھائی کو دفناتی ہے۔ یہ ڈرامہ باہمت اینٹیگنی کی جرأت اور بہادری کا ڈرامہ ہے، جو ایک آمر بادشاہ کا مقابلہ کرتی ہے اور بڑی جرأت سے موت کو گلے لگاتی ہے۔ سوفوکلیز کو المیہ نگاری میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ یونان کے تینوں المیہ نگار اپنی اپنی منفرد صفات کی بنا پر اپنی جگہ ناقابل شکست ہیں۔ اسکائلس کے اسلوب میں حرارت ہے، آسمانی آگ ہے۔ یوریپیڈیز کے ڈراموں میں انسانی زندگی کی زنجیروں کو توڑتا اور مفلسی کے خلاف لڑتا نظر آتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمیں سوفوکلیز میں نظر نہیں آتی، لیکن پروفیسر مرے کے مطابق اس کے ڈرامے میں کرداروں کا نفسیاتی الجھاؤ، پلاٹ کی تشکیل، زبان کا جائز استعمال اسے دونوں سے منفرد بنا دیتا ہے اور صف اول کے ڈرامہ نگاروں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ سوفوکلیز کے ڈراموں کی ایک اہم ترین صفت ڈراموں میں آنے والے خاموش مناظر ہیں۔ نقادوں کا یہ خیال ہے
کہ سوفوکلیز انسانی فطرت، انسانی نفسیات اور انسان کے اندر اٹھنے والے طوفانوں سے اچھی طرح واقف تھا، چنانچہ اس نے اپنے ڈراموں میں خاموش مناظر لکھ کر ڈرامے کی شدت کو بڑھا دیا ہے۔ وہ سین میں کرداروں کو بولنے کے لیے مکالمہ نہیں دیتا، بلکہ خاموشی کی ایک ایسی فضا منظر پر طاری کر دیتا ہے جس سے ڈرامے کا پورا ماحول بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسکائلس اور سوفوکلیز کا موازنہ کرتے ہوئے کئی نقادوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سوفوکلیز کے خاموش مناظر اسکائلس کے مکالماتی مناظر سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ صرف سوفوکلیز میں ہے۔ ایتھنز کے لوگ سوفوکلیز کو ڈرامہ نگار کے ساتھ ساتھ مذہبی عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آخری عمر میں اس نے اپنے گھر کو دیوتا کا مندر بنا دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ دیوتا اس سے بات کرتے ہیں۔ ایک بار ایک سنہری تاج گم ہو گیا، اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ روایت مشہور ہے کہ ایک رات ہرکولیس کی روح اس کے گھر آئی اور اسے چور کا نام اور جگہ بتلا دی جہاں تاج چھپایا گیا تھا۔ سوفوکلیز نے صبح اٹھ کر لوگوں کو وہ جگہ بتلا دی جہاں تاج چھپایا گیا تھا۔ اس بات سے لوگوں میں اس کا احترام اور بڑھ گیا، لیکن اس کے بیٹوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسے عدالت میں کھینچ لایا اور جہاں سوفوکلیز کو اپنے ہی ڈرامے کا مصرع دہرانا پڑا۔ آدمی اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک اس کا آخری دن نہ آ جائے، وہ سرحد پار نہ کر جائے جو زندگی کی موت سے الگ کرتی ہے۔